تین واقعات تھے، سملر ٹائپ واقعے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ ان واقعات پر تھوڑا سا نظر دوڑائی جائے اور تھوڑا سا غور کیا جائے تو انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ ایمان کو تازگی ملے گی. واقعہ پہلا تیسرے سپارے کے اندر تھا، کیونکہ درس میں نے پہلے دیے نہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایمان افروز واقعہ جو ہے اس پر آپ کی توجہ دلائی جائے، اور جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ آپ کا ایمان بالکل تازہ اور عظیم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور بہت ہی اعلیٰ ہستی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام انبیاء میں بھی. ہوا کچھ یوں کہ ایک بار آپ ایک علاقے کی طرف گئے جس علاقے کو ظالم بادشاہ نے، اس کا نام بخت نصر تھا، نیست و نابود کر دیا. اللہ کرنے والوں کو ختم کر دیا. توحید پرستوں کو بالکل اس نے سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی اور قتل و غارت کر کے اس شہر کو ویران کر دیا. اور بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ وہ بیت المقدس تھا. وہ ایریا کون تھا؟ بیت المقدس. یہی ایریا تھا جہاں پر آج قبلہ اول موجود ہے، اسی ایریے میں. علی ھذا القیاس جب دیکھا کہ یہ بالکل ہی ویرانی ہے تو اللہ جل شانہ و تم احسانہ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتے ہیں. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. یا اللہ یہاں قبریں کوئی شخص زندہ نہیں، اور تو نے وعدہ کیا ہے کہ زندگی موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہ اللہ کا انکار کرنے والوں کس طرح انکار کرو گے کہ تم نہ تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کر دیا، نہ تھے اللہ نے پیدا کر دیا، اور پھر ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. یہ جو ہمیں موت آئے گی، بھی ہم قبر میں جائیں گے، سب کو آئے گی نا. تو پھر جب مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ قبر میں. کہاں جائیں گے؟ اور پھر قرآن کہتا ہے ثم یمیتکم کے بعد، یعنی پھر تمہیں موت دے گا. یمیت موت سے ہے. ثم یحییکم، اور پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا. پھر تمہیں بعض مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جب قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے اور جو نیک اور صالح ہوں گے، اللہ جل شانہ و تم احسانہ ان کی قبر کو خوبصورت زندگی کا مجسمہ بنا دے گا. تو اس زندگی کے مراد یہ ہے اب جب انہیں زندہ کر لیا تو پھر کیا ہے کہ ثم الیہ ترجعون، پھر حشر کے دن اسی طرف لوٹ جائیں گے. اب اس زندگی کے بعد موت کا ذکر ہے نہیں قرآن پاک میں. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، پھر کیا ہے کہ پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے. جب حشر کے دن بلاوا آئے گا تو زندہ ہی اپنی قبر سے چلے جاؤ گے. اسی لیے بہت ساری قبروں میں اللہ کے ولی رہتے ہیں، تو اللہ کے ولی کی قبر پر جا کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مزار پر حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی مشکل پیش ہوتی ہے تو میں آپ کے مزار پر جاتا ہوں. اب یہ اماموں کی بات ہے، یہ نئے فرقوں کی بات نہیں. اگر نئے فرقے کی بات ہو تو پھر کوئی اعتراض بھی ہو. یہ امام کی بات ہے. کہا کہ جب کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جا کر 2 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ مشکل دور کر دیتا ہے. اللہ مشکلیں دور کر دیتا ہے. یہ وہ امام کہہ رہے ہیں جو فقہ کے امام ہیں. اور یہاں بھی
بہت سارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لاہور گئے تو کس کے مزار پر چرا کیا؟ حضرت داتا صاحب کی. کس کے مزار پر؟ حضرت داتا صاحب کے. یہ بات یاد رکھ لیں، یہ میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ہندوستان کو اسلام کے نور سے منور کر دیا. یہ بر صغیر کو اسلام کے نور سے منور کر دیا کہ بر صغیر کا وہ خطہ ماں سوا کفر و شرک کے، بت پرستی کے، مندروں کے مندر تھے، مندروں کے مندر بتوں کی پوجا میں محل تھے. اللہ کا یہ شیر رسول اللہ کی عطا یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اپنے مرشد کے ساتھ تو مرشد کامل نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. سرکار نے قبول فرمایا اور کہا کہ اس کو ہم وہاں بھیج رہے ہیں. پھر بھیجا تو وہاں اب بھیجے رسول کے ہیں. گئے جب وہاں پر لاہور میں تو ایک ولی کی قبر پر بیٹھے 40 دن. کتنے دن بولو؟ 40. اور میں قرآن کے سامنے، قرآن میرے سامنے پڑھا، میں سچی بات کر رہا ہوں. یہ اس دور کی بات ہے جب صرف اہل سنت تھے یا شیعہ پر کہیں تھے. نہیں سمجھے آپ؟ نہ مرزئی تھا کوئی، نہ دیوبندی تھا کوئی، نہ بابی تھا. یہ فرقے ہی نہیں تھے. یہ تب کی بات ہے کیونکہ آج 100 سال پہلے ان کی عمر کسی کی 150 سال ہے، کسی کی 200 سال، اس سے بڑی تو نہیں ہے، اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہے، نہیں ہے. تو ولیوں کو کوئی کہے گا نہیں جی سنی نہیں کوئی نہیں سے، وہ ہمیں بریلوی کہہ کے کمنٹ لکھا دیتے ہیں. یعنی بریلوی تو یہ تھا، بریلوی بھی کوئی نہیں تھے. ہم کہتے ہیں بریلوی نہیں تھے، یعنی سنت تو تھوڑی زیادہ سنت کرنے والے تو تھے نا، ولیوں کو ماننے والے تو تھے کہ نہیں؟ بولو نا، ولیوں کے ماننے والے نہیں تھے. تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب یہ شعر وہاں پر گئے ہیں تو بیٹھے کہاں ہیں؟ قبر پر. وہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ قبر پر. مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے جب وہ یوٹیوب پر سنا کہ ایک مولوی کہہ رہے ہیں جس کا نام غالباً توصیف الرحمان ہے، اصل میں وہ حقیقی شیطان ہے. وہ بول رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، کبھی آپ دیکھیں اس کا کلپ، تو اس یوٹیوب کے کلپ میں وہ کہتا ہے کہ اللہ رحم کرے محمد بن عبد الوہاب پر، اللہ رحم کرے محمد بن مسعود پر. یعنی محمد بن مسعود ہے جس کے نام پر یہ سعودی عرب ہے، سعود، اس پر کہ اس نے سعودی عرب کو ارتشا لسوڑی شاہ یہ نام لے رہے ہیں، ان کے مزاروں سے پاک نہیں کیا. یہ دیکھو وہ لفظ جو بولتا ہے، کہتا ہے کہ ان پر رحم اللہ کرے کہ انہوں نے خدیجہ کے مزار سے یہاں کو پاک کر دیا. نعوذ باللہ، خدیجہ کے مزار کو، صحابہ کے مزاروں سے اس زمین کو پاک کر دیا. اس کا مطلب ان کے مزار پلید تھے. نعوذ باللہ. یار شرم کی بات ہے کہ اگر یہ اتنی شرم ہوتی تو یہ سوچتا اور بولتا نہیں کہ آج بھی سعودی عرب والے حضرت ابو بکر کے مزار کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کہو نا سبحان اللہ. بھائی حضور کے ساتھ ان کا مزار ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر کا ساتھ ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے ہم حضور کی بات کہیں تو کہیں نہیں یہ تو نبی ہے. بھائی نبی ہے تو مزار تو ان کا بھی ہے. چلو ان کی بات چھوڑو، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں، حضرت عمر بھی موجود ہیں. خود ملا کھڑا ہے وہاں پر، کہتا ہے کہ یہاں پر حضرت ابو بکر کو سلام کرو، یہاں پر حضرت عمر کو سلام کرو، یہاں پر مصطفیٰ کریم کو سلام کرو. خود پوچھنے پر بتاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ان مزاروں کی عزت ہے اور باقی کے مزاروں کی عزت نہیں. اصل یہ یہاں مجبوری ہے، ورنہ ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ یہ بھی صنم ہے. نعوذ باللہ. ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. یہ نیا فرقہ ہے، نیا فرقہ. اصل شیطانی فرقوں کی یہی بات ہوتی ہے. رحمانی فرقے کی بات یہ ہوتی ہے کہ رحمان کا پیغام لے کر گئے تو بتوں سے ہٹا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا توحید کے نام پر لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کے ایمانوں کو لوٹنا اور لوگوں کو خراب کرنا انتہائی ذلت امیز یہ بات ہے. اس شخص پر کروڑ بار لعنت جس نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے اور حضور کی ازواج مطہرات کے مزار کو کہا کہ مزاروں کو کہا کہ ان سے پاک کر دیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تھے تو وہ پلید تھی سرزمین. اللہ جل شانہ وتم احسان ہو، میرے محبوب کے لاکھوں صحابہ پر کروڑوں سلام ہو، ان کے مزارات پر بھی کروڑوں سلام ہو. کہو آمین.
الحمدللہ بات مجھے دکھ ہوا ہے، اتفاق سے یہ بات درمیان میں آ گئی. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، یا اللہ نے مردوں کو یہ جو پڑے ہیں زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ جل شانہ مطلب نے فرمایا چلو آؤ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام صبح کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ صبح کا وقت تھا. آپ اپنے گدھے پر سوار تھے. گدھا سمجھتے ہیں نا، ڈونکی، اس پر سوار تھے. ان سے تھی کہا تو نہیں جو قانون کی پرواہ کرتے ہیں، ڈونکی پر سوار تھے. اور جب وہاں پر کسی اپنے اپنے وقت کی بات ہوتی ہے، جب ہمارے تھوڑا سا اوپر جائیں ہم پاکستان والے، تو اس دور میں گھوڑی کی بڑی اعلیٰ سواری ہوتی تھی، یعنی آج کی مرسڈیز وہاں گھوڑی ہوتی تھی. سمجھ آ گئی؟ تو اس وقت میں جس کے پاس یہ ڈونکی ہوتی ہے اس کی بھی بڑی شان ہوتی تھی. تو اللہ جل شانہ و تم احسانہ سواری عطا کر دیتا، تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہوتی. تو حضرت عزیر علیہ السلام اس پر سوار ہے. اور جب یہ سوال کیا تو اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے فرمایا عزیر اترو یہاں. اترے. آپ کے ہاتھ میں ایک دسترخوان میں ایک برتن میں انگوروں کا کچھ جوس تھا، انگوروں کا جوس تھا. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھانا تھا آپ کے پاس. تو آپ وہاں پر لیٹ گئے اور جیسے لیٹے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر دیا. اللہ نے ان کی روح کو قبض کر لیا. آپ کی عمر تب کتنی تھی؟ 40 برس. کتنی تھی؟ بڑا دلچسپ واقعہ، اس لیے صرف آج یہی واقعہ سناؤں گا، ٹائم زیادہ ہو جائے گا نہیں تو. 40 برس آپ کی عمر تھی. آپ سو گئے تو ایسا سوئے کہ ابدی سوئے. جب بندہ ہم بھی جب سوتے ہیں نا تو سونے پر ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہوتے ہیں. اسی طرح جب پکے سو جائیں گے پھر بھی یہی حال ہوگا. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن سونا ہے، ہم نے سونا ہے نا. تو حضرت عزیر علیہ السلام جب سو گئے، ایک دن، 2 دن، سال، 2 سال، کئی سال گزر گئے، بلکہ 100 سال گزر گئے. کتنے؟ 100. یہ وقت کون سا تھا؟ صبح کا. صبح کا وقت تھا، یعنی صبح کے وقت یہ واقعہ ہوا. سو گئے آپ، سب کچھ سو گئے. تو آپ کی روح قبض ہو گئی. آپ کے ساتھ جو گدھا تھا اس کی بھی روح قبض ہو گئی. اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی، سفید ہڈیاں چند باقی رہ گئی. اور جو کھانا تھا، ہوا کیا کہ اس کچھ عرصہ کے بعد ایک نیک بادشاہ، اچھا، جو کہ اسلام چاہنے والا، اس دور کا جو اسلام تھا، اسلام تو پورے حضرت آدم سے لے کر اسلام ہی آ رہا ہے نا، اس دور کا جو اسلام چاہنے والا تھا، کوئی اچھا بادشاہ آیا. یعنی اس بادشاہ نے، یعنی 70 برس، ایسے ہی 70 برس کے بعد 30 برس تک اس بادشاہ کی حکومت رہی. اس نے پھر کیا کیا کہ بہت زیادہ وہاں پر رونق لگا دی اور اللہ اللہ کر دیا. اب حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال پورے ہو گئے تو عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے آج حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر جان ڈال دی، روح واپس آئے. اب روح سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں آئی، نظر، آپ کی نظر جو ہے وہ زندہ کی گئی. ابھی جسم سارا ویسے ہی پڑا تھا اور یہاں پر نظر آئی. آپ نے دیکھا، دیکھتے دیکھتے آپ کے ہاتھ پاؤں جسم جو ہے اس کے اندر بھی وسعت آ گئی. اور اب جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہوئے آپ کے گدھے کے اندر بھی وہ گلیاں سڑیاں ہڈیاں ہیں. دیکھا کہ ان ہڈیوں پر تھوڑا گوشت چل رہا ہے. دیکھتے دیکھتے ان کے گوشت چڑھا، پھر چمڑی آئی، پھر بال ہوگئے، پھر وہ گدھا زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا. اب جب یہ بات ہوئی تو اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے پوچھا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اللہ کریم نے پوچھا عزیر، تو نے پوچھا تھا ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو نے اپنی آنکھ سے اپنے آپ کو بھی دیکھ لیا، اپنے گدھے کو بھی دیکھ لیا. عزیر تو صرف اتنی بات بتا، کیونکہ آپ کے دن میں تھا کہ کئی 100 سال 1000 سال گزر جائیں گے، پھر زندگی کیسے ملے گی؟ پھر زندگی، یہ سوال تھا تسکین قلبی کے لیے، یہ نہیں کوئی انکار تھا.
صرف تسکین قلبی کے لیے. یہی اسی تیسرے سپارے میں حضرت ابراہیم کا بھی ایک واقعہ موجود ہے اسی طرح مردے کے حوالے سے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ جل شانہ نے زندہ کر کے پوچھا ہے عزیر زندگی تو مل گئی صرف سوال یہ ہے کہ بتاؤ تم کتنی دیر رہے. تم کتنی دیر یہاں پر یعنی روح کے بغیر رہے, یعنی دوسرے لفظ میں یہ ہے کہ آپ کی روح ہم نے قبض کیے رکھی اور آپ یہاں کتنی دیر رہے. باقی مخلوق سے آپ کا جسم چھپا لیا گیا, باقی مخلوق سے جسم ہے. یہ روایات میں موجود ہے حدیث کی تمام تفسیروں میں کہ باقی مخلوق باقی انسانوں سے آپ کے گدھے کو بھی آپ کو بھی کھانے کو بھی باقی انسانوں سے چھپایا گیا اور موجود تھے. یہاں سے ایک بات ثابت ہوئی کہ جب اللہ جل شانہ وتم احسان ہو چاہے تو کسی کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے بھی زندہ رکھ سکتا ہے اور موجود رکھ سکتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوئے, پوچھا کتنی دیر رہے, تو آپ نے پتا کیا کہا, قال لبثت یوما او بعض یوم, اے اللہ ایک دن یا تھوڑا, ایک دن یا اس سے بھی کم, دن کا بھی کوئی حصہ, یوما او بعض یوم, یا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ یا دن کا بھی کوئی حصہ. تو میں اور نہیں تو ایک دو دن نہیں بلکہ 100 سال یہاں رہا. فرمایا فانظر اور دیکھنا ارادہ حامی کا وشہابی کا لم یتسنہ, تیری روح تو قبض ہو گئی, تیرے گدھے کی بھی قبض ہو گئی, وہ تو گد سا گیا, لیکن دیکھ ایک طرف تیرا کھانا ترو تازہ رہا. کھانا ترو تازہ رہا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے, اس کو نہیں مرنے دیا, یعنی نہ اس کو باسی ہونے دیا نہ اس کو خراب ہونے دیا. فرمایا فنظر, یہ قرآن ہے, لفظ ہے, تفسیر نہیں, لفظ ہے, لفظی بات کر رہا ہوں. فنظر دیکھ الی طعامک و شرابک, اپنا جوس بھی دیکھ لے اور اپنا کھانا بھی دیکھ لے, وہ تو ابھی تک اسی طرح تازہ ہے جس طرح آج ہی یہاں پر رکھا گیا, اور اس کو کچھ نہ ہوا. اور ساتھ ہی کہا ونظر, صرف یہ نہیں کہا اس کو دیکھو, فرمایا دیکھ ونظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس ونظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. فرمایا دیکھ اس اپنے گلے کی جانب کہ ہم نے اس کی ہڈیوں کو کیسے سفید کر دیا, ماس غائب, چمڑی غائب, بال غائب, یعنی بالکل وہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے کیسے اس کو تیرے سامنے زندہ کر دیا. اب زندگی مل گئی, ہو گئے, گدھے پر سوار ہوئے, کھانا وغیرہ اپنا وہ تناول کیا یا کھا لیا, ساتھ لیا جو بچا, چلے اب اپنے گھر کی جانب. کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے میں تو ایک ہی دن یہاں پر رہا ہوں. یہ گفتگو تو بعد میں جب بہت عجیب بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ سارا کیا ہوا. پوچھا اپنے گھر کی طرف چلتے چلتے گھر پہنچے تو ہر نقشے بدلے ہوئے تھے, 100 سال گزر گیا, ہم گھر کہاں رہتے ہیں. تو پوچھا گھر دیکھتے 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 تو اپنے محلے میں جا پہنچے, اپنے گھر پر جا پہنچے. وہاں ایک بوڑھی عورت تھی, ایک بوڑھی مائی تھی, آنکھیں اس کی غائب تھی, چلنے سے معذور ہو چکی تھی. حضرت عزیر مائی کی عمر 120 سال تھی. کتنی؟ 120 سال کے قریب. حضرت عزیر علیہ السلام نے اس مائی سے پوچھا کہ مائی یہاں پر عزیر کا گھر ہے؟ مائی کہنے لگی, پوچھنے والے, عزیر کا گھر تو یہ ہے لیکن عزیر یہاں نہیں. آپ فرمانے لگے عزیر کہاں ہے؟ مائی وہ بڑی کہنے لگی, وہ پوچھنے والے کس کا تذکرہ کر دیا, میں تو اس سے بڑی محبت کرتی تھی, میں اس کے گھر کی خادمہ تھی, میں اس کے گھر کی خدمت کرنے والی, وہ تو 100 سال ہو گیا وہ غائب ہو گئے, پتہ نہیں کہاں فوت ہو گئے, میں نے کبھی دیکھا نہیں سنا نہیں. ان کا ایک بچہ موجود, ان کے پوتے موجود, ان کے بچے کی عمر 120 118 برس ہو گئی. کتنی؟ 118 برس. مزے کی بات بتاؤں, حضرت عزیر علیہ السلام ابھی 40 سال کے تھے. نہیں سمجھے,
کتنے 40 یعنی بالکل صرف بال ضرور سفید ہو گئے تھے لیکن جسمن نظر کے اعتبار سے مکمل طور پر آپ اسی طرح سے صرف جس طرح 40 سال کے ہوتے ہیں. اور مائی جب یہ بات کہنے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا بی بی تو جس عزیر کی بات کرتی ہو نا وہ میں ہی ہوں. مائی کے آنسو آ گئے کہنے لگی اگر آپ عزیر ہو تو تب یقین کروں گی. میری نظر چلی گئی, میں نبینی ہو گئی, چلنے سے قاصر ہوں معذور ہو گئی. میں جانتی ہوں عزیر کے منہ سے جو نکلتا تھا اللہ قبول کرتا تھا. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ بات یہاں عقیدے کی. وہ مائی ایمان والی یہ عقیدہ بتا رہی ہے کہ لوگوں اگر مدد نہ ہو اللہ تو پہلے بھی موجود تھا. ڈائریکٹ کی ساتھ لگانے والوں سنو, اللہ تو موجود تھا, اللہ کی ذات تو موجود تھی اور تمام کرتی تھی, لیکن عقیدہ یہی تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے وسیلے سے مانگے بار خالی جاتا نہیں ہے. کہنے لگی اگر آپ عزیر ہو تو نشانی بتاؤ. نشانی یہ ہے کہ میں نبی نہیں ہوں, مجھے آنکھیں دلواؤ. میں لولی لنگی ہو چکی ہوں, مجھے پیر دلاؤ تاکہ پتہ چل جائے. حضرت عزیر نے کہا مائی یہ تو اتنی بڑی بات نہیں, ہاتھ اٹھا دیے. مائی کو اللہ نے دیکھتے نظر بھی عطا کر دی, چلنے کے قابل بھی بنا دیا. سامعین نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام سے چلو میں آپ کو آپ کا بیٹا بناؤں, آپ کو آپ کا بیٹا بناؤں. ایک جگہ پر وہ آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ بھی مجلس کر رہے, لوگوں کے دین کی باتیں بتا رہا. وہاں پہنچی مجلس میں, لوگوں کو سلام کیا کہ لگیو مجلس والوں تمہیں مبارک ہو, جن کا تذکرہ ہر روز کرتے ہو وہ آ گئے. یہ آ گئے. کہا کون؟ کہا عزیر علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کس طرح؟ کئی 100 سال ہو گئے عزیر غائب ہے, یہ تو کوئی جوان نوجوان آ گیا, ہم کیسے مانے. مائی کہنے لگی میں تمہیں یہ بات یقین سے کہتی ہوں, تم مجھے جانتے ہو. کہنے لگے ہاں. کہنے لگی میری نظر کے متعلق خبر ہے. کہنے لگے ہاں. تو نے امید تھی, تجھے آنکھیں کس نے دی؟ کہاں تک یہ سوال تمہارے دل میں آ گیا, میں مان جاؤں گا کہ یہی عزیر ہے. آنکھیں بھی اس نے لے کر دی ہیں, مجھے چلنے کے قابل بھی اس نے بنوا دیا ہے. لہٰذا یہ دلیل ہے. وہ سب مان کے کہنے لگے اچھا ایک اور بھی سوال ہے کہ جو عزیر تھے انہیں زبور ساری زبانی یاد تھی, آسمانی کتاب ساری زبانی یاد تھی. لہذا ہم چاہتے ہیں, بعد میں تورات لکھا ہے وہ انہیں زبانی یاد ہے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, آسمانی کتاب ہے, اگر زبانی یاد آپ نے سنی ہے تو آپ نے اسی وقت پڑھی, پوری کی پوری سنا دی. ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ میرے دادے نے جب ظلم ہوا, اس بادشاہ نے قتل کیا, تو دادے نے ایک نسخہ دیا تھا, وہ ہم نے چھپایا ہوا ہے کیونکہ وہ سارے نسخے اس نے جلا دیے تھے, تو میں نے اصل نسخہ چھپایا ہوا ہے, میں لے کر آتا ہوں, یہ پڑھیں گے, میں ساری کی ساری میچ کروں گا. ادھر حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی, ادھر اس نے دیکھی, پوری مکمل طور پر ایک لفظ کی بھی آگا پیچھا نہیں. حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر گئے تو وہ بیٹا حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھ چومنے لگا, کہنے لگا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بیٹے یعنی حضرت عزیر کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے. یعنی اللہ کا شان ہو, شان ہو کر چاہے تو اس کا کرم شامل حال ہو, اس کا فضل شامل حال ہو, تو ایک طرف زندگی چل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف زندگی اللہ روک دیتا ہے. یہ اس کا اپنا کرم, اپنا کمال ہے. جس طرح میرے حبیب معراج کی رات گئے تو ایک لمحہ تو ہمارے لیے تھا, پتہ نہیں سرکار کتنے کروڑوں برس اللہ کی بارگاہ میں رہے. یعنی ادھر جب گئے تو اس وقت ایک لمحہ تھا, واپس آئے تو بستر بھی گرم, پانی بھی چل رہا تھا, اور مصطفیٰ کریم وہاں کتنے برس رہ کے آئے, کتنے کروڑوں سال رہ کے آئے, وہ خدا جانے ہیں مصطفیٰ. پتہ یہ چلا کہ باقی کا تو 100 سال گزر گیا, حضرت عزیر پر ایک دن گزرا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اگر وہاں نبی کا یہ معجزہ ہو سکتا ہے تو جو نبیوں کا نبی ہو, جو امام الانبیاء ہو, جو سید الانبیاء ہو, کیا ان کا معجزہ نہیں ہو سکتا؟ دوستو
یہ بڑا شاندار واقعہ تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ جل شانہ بتم احسانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور انبیاء کی اولیاء کی صالحات کی ہمیں مرتے دم تک محبت سے قائم رکھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہمارا بات کرے۔ ربنا